ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 77 سے آنورڈ سٹارٹ لیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب علیم. بے شک وہ لوگ جو کہ خریدتے ہیں اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض چند ٹکے، تھوڑی سی مال کی محبت اور اس کی لالچ کے اندر وہ اللہ سے کیا ہوا عہد اور اللہ سے کھائی ہوئی قسمیں کہ ہم تیرے دین کے تابع فرمان رہیں گے، اس کو توڑ دیتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور نہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام کرے گا، یعنی یہ غصے کا اظہار ہے، اور نہ ہی ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہم لا تجعلنا منہم اللہم اجرنا من النار آمین. اب یہ اسپیسیفکلی اہل کتاب کے علماء کے بارے میں ڈسکشن ہو رہی ہے، کیونکہ پیچھے کانٹیکسٹ وہی چل رہا ہے کہ علماء یہود اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے اور اپنے مخالفین کو کہتے تھے یہ امی ہیں، ان پڑھ ہیں، جاہل ہیں. اور جب پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، جن کی پروفیسیز ان کی کتابوں میں موجود تھی، اور اس پہ وہ مشرکین عرب کو دھونس لگایا کرتے تھے کہ ابھی تو تم ہمیں مارتے ہو نا، جب آخری پیغمبر آئیں گے ہم ان کے ساتھ مل کے قتال کریں گے اور رومن اور پرشین امپائر کو بھی گرا دیں گے. اب اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ انہوں نے ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا، اور جن مخالفین کو یہ تانے دیتے تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا، یعنی اوس اور خزرج نے. تو اب اللہ کا غصہ ان پہ بہت ہے کہ یہ تو اہل علم تھے، یہ تو کتابوں کے ماننے والے تھے، اور ان کو سب کچھ پتا تھا کہ یہ کچھ لکھا ہوا ہے. تو میں یہی بات کرتا ہوں کہ علماء جو ہے نا، علماء کا طبقہ اتنا عجیب و غریب ہے کہ وقت کا پیغمبر بھی آ جائے نا تو یہ اس کے خلاف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ علماء یہود تھے نا، کھڑے ہوئے. عام لوگوں نے بات سمجھ لی، علماء یہود نے قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو اس لیے پھر اللہ کا غصہ بھی دیکھیں کتنا ڈیٹیلڈ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ سے کیا ہوا عہد کیا تھا، وہ آگے عہد آ جائے گا کہ تمام نبیوں سے یہ عہد لیا گیا تھا کہ تمہاری موجودگی میں اگر کوئی اور پیغمبر آ جائے تو تم نے اس پہ ایمان لے کے آنا ہے. یہ پیغمبروں سے عہد لیا گیا تھا، اور پیغمبروں کے ماننے والوں کا بھی کام یہی تھا کہ جب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تھے تو وہ اپنا عہد جو ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ تم نے ان پہ ایمان لانا ہے وہ پورا کرتے. لیکن صرف دنیاوی مسند کی خاطر، دنیاوی لالچ میں اپنی پوسٹ چھوڑنا ان کے لیے مشکل ہو گئی. ظاہر ہے نبی علیہ السلام تو ان کے بچوں کی مانے تھے. 70-80 سال کے بابے جو بیٹھے ہوئے تھے یہودیوں کے قلعوں میں، ان کے لیے نبی علیہ السلام تو بچوں کے مانے تھے. وہ کہتے تھے ہم یہ کل کے نوجوان کی بات کیوں مانیں، بات قبول نہیں کرتے تھے. اسی لیے سورۃ الانعام میں آیا نا کہ یہ ان کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو. نبی علیہ السلام کو وہ اس طرح پہچانتے تھے، لیکن ضد کی وجہ سے نہیں انہوں نے بات قبول کی. وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اور ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو اپنی زبان کو بڑا مروڑ کے پڑھتا ہے. یہ آپ نے دیکھا نا، مولا علی، اب یہ سیدھا بھی کہا جا سکتا ہے. تو ایسے موٹے موٹے الفاظ بھی بولیں گے عجیب و غریب قسم کے کہ آپ جناب وہ
پریشان ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کہاں سے پڑھ رہے ہیں. یہ کچھ یہی کرتے تھے ان کے بزرگ بھی. وہ اپنی زبان مروڑتے ہیں کتاب کو پڑھتے ہوئے تاکہ تم یہ سمجھو کہ یہ کتاب میں سے پڑھ رہے ہیں, جبکہ وہ کتاب میں لکھا ہی نہیں ہوتا. یعنی وہی جو ہم کہتے ہیں کہ مسلم شریف سے مولانا شریف کو باہر نکالیں, تو وہ بھی اپنی تورات کے اندر مولانا شریف گھس جاتے تھے. پڑھ رہے اس میں سے ہیں, جیسے وہ پرانے زمانے میں لوگ, اس وقت تو موبائل نہیں ہوتے تھے نا, تو سلیبس کی کتابوں میں لوگ رکھ کے نا ٹارزن کی کہانیاں پڑھا کرتے تھے. ہمارے علماء بھی بعض اوقات بخاری مسلم سجائی ہوتی ہے, بخاری کھول کے بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس میں نہیں لکھا ہوتا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب انڈیا میں احمد آباد ایک جگہ ہے, 1 لاکھ کے قریب مجمع تھا جسے وہ خطاب کر رہے تھے, اس کی ویڈیو بھی یوٹیوب پہ رکھی ہے. موسیٰ اور خضر کا واقعہ سناتے ہوئے, وہ کراس ریفرنسز دیتے ہوئے صحیح بخاری شریف کی حدیث انہوں نے کوٹ کی کہ میری امت سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے, اور انہوں نے کہا کہ ان میں سے ہر 1000 جو ہے وہ 70,000 کو لے کے جائے گا. پھر آگے انہوں نے کہانی جوڑ دی, انہوں نے کہا آگے آگے پیر ہوں گے, پیچھے پیچھے مرید ہوں گے. اور پھر کہتے ہیں میں بخاری شریف پڑھ رہا ہوں. اب لوگ تو یقین کریں گے کہ بخاری شریف ہے, جبکہ وہ بخاری شریف نہیں ہوتی. اچھا, کئی عربی اشعار پڑھ رہے ہوتے ہیں تقریروں میں, وہ چونکہ عربی میں ہوتے ہیں تو عام آدمی سمجھتا ہے قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن پڑھتے پڑھتے کو کول کسی کا پڑھ دیتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں. اس سے بھی بڑھ کے اگر کوئی عربی آپ کو عربی میں گالیاں بھی نکالے نا, تو پاکستانی عوام کی اکثریت تو اسے بھی قرآن ہی سمجھے گی, صحیح تجوید کے ساتھ اگر وہ گالیاں نکالے, عین کا ہا کا خیال کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, تو آپ تو گالیاں ہی سمجھیں گے. تو یہ انہوں نے کہا کہ زبان کو مروڑ کے نبی علیہ السلام کے سامنے وہ پڑھ رہے تھے, تو تاکہ آپ سمجھیں کہ کتاب, جبکہ وہ کتاب میں سے نہیں پڑھ رہے, اور ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا, ہم پڑھ رہے ہیں. اللہ اکبر, جبکہ اللہ نے تو یہ نازل کیا ہی نہیں ہے. سر دین وہ ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے, دین اس زمین کی چیز ہی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے. یہ ایک جملہ اگر آپ لے لینا کہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے, دین زمین کی چیز نہیں ہے. زمین کی چیز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر نے بھی اپنی مرضی سے دین نہیں پیش کرنا, اس پہ جو آسمان سے نازل ہوگا وہ وہی بیان کرے گا. اور جب پیغمبر وہ بیان کرے گا تو باقی لوگ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, جو کہتے ہیں نا آواز آئی, تو آواز تو زمین میں ہی آئے گی نا, آسمان سے آئی ہوتی تو باقی بھی سن لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی, خواب زمین پہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, آسمانوں سے نازل ہوا ہے دین, اور یہ اللہ پہ جھوٹ باندھتے ہیں, اور وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ نہیں لکھا ہوا, پھر بھی بول رہے ہوتے ہیں. یہ اکثر لوگ ہمیں کہتے ہیں نا یار اتنے بڑے بڑے علماء, ان کو نہیں پتا لکھا ہوا ہے. سر پتا ہوتا ہے, اکثر کو تو ویسے نہیں پتا ہوتا. اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے وہ قرآن حدیث تو پڑھا نہیں ہوتا, انہوں نے تو اپنی فقہ حنفی پڑھی ہوتی 7 سالوں میں. اور جنہوں نے کوئی پڑھ بھی لیا ہوتا ہے نا, وہ بھی پھر امت کے وسیع تر مفاد میں یہ سمجھتے ہیں, وہ پیچھے جب دیکھتے ہیں نا ایسے کہ سارے ہی 2 نمبری کر دیا ہے نا, وہ کہتے ہیں پھر 2 نمبری ہی کرنی چاہیے. کیونکہ اگر آپ سب سے ہٹ کے کو راستہ اختیار کریں گے تو شور پیدا ہوگا. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. کسی بشر کے لیے یہ شایان شان ہی نہیں, وہ اس بات کا اہل ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے کتاب دے اور اپنی طرف سے حکم دے اور نبوت دے, اور پھر وہ پیغمبر لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں اللہ کے ساتھ مجھے بھی پوجنا شروع کر دو. اللہ فرماتا ہے پیغمبر یہ کام نہیں کر سکتے, یہ پیروں کا ہی کام ہے. اسی طرح ہی ہوتا ہے, نہیں کرواتے سجدے, اپنی عبادت نہیں کروا. عبادت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پوری نماز ان کے سامنے کھڑے ہو کے پڑھی جائے. وہ جو رسپیکٹ اپنی کروا رہے ہوتے ہیں وہ عبادت کی ایکویلنٹ ہوتی ہے. اونچا سانس نہیں کوئی لے سکتا, سوال نہیں پوچھ سکتا, ان کے سامنے کھڑے رہتے ہیں, جس وقت تک وہ بیٹھ نہ جائے وہ بیٹھتے نہیں ہیں ڈر کے مارے.
کمر نہیں کرتے ان کی طرف, مر جائیں تو قبر کی طرف پیٹ نہیں کرتے. یہ اچھا مجھے بتائیں, یہ قبروں کی طرف تو پیٹ نہیں کرتے, نماز پڑھ کے یہ مسجد سے الٹے قدم کیوں نہیں نکلتے؟ کعبے کو پیٹ کر کے نکلتے ہیں. پکی کعبے نو پیٹ کر دے نے, دربار نو نہیں کر دے. دونوں ہی غلط ہے. نہ کعبے کو یعنی ضرورت ہے کہ آپ الٹے قدم پھیریں, نہ دربار سے الٹے قدم پھیرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کبھی نہیں ایسا ہوا کہ کسی انسان کو ہم نبوت دیں, حکم دیں اپنی طرف سے, اور ہم اسے کتاب عطا کریں, اور وہ لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے اپنا بھی معاملہ بیچ میں داخل کر دے کہ بھئی اللہ کی تو عبادت ہے ہی ہے, میں نے دیکھو اللہ کا تعارف کروایا تو میری بھی عبادت کرو. نہ, ایسے نہیں ہو سکتا. بلکہ وہ تو یہی کہے گا کہ ربانی ہو جاؤ, اللہ والے بن جاؤ. پیغمبر کیا کہے گا؟ اللہ والے بن جاؤ. اس لیے کہ تم دوسروں کو تعلیم دیتے رہتے ہو کتاب کی, اور بوجہ اس کے کہ تم خود بھی اس سے پڑھتے ہو. جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کتاب دی اور پیغمبروں کے ماننے والوں نے کتابوں کے ذریعے جو انبیاء کے آثار تھے آگے بات چلائی ہے, تو ان کتابوں میں تو ایسی کوئی بات نہیں لکھی ہوگی کہ اللہ کے ساتھ پیغمبروں کو بھی, یعنی حضرت عزیر علیہ السلام کو آپ نے اللہ کا بیٹا مان لینا ہے, نعوذ باللہ من ذالک, یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لینا, یہ پیغمبروں کی تعلیمات ہی نہیں ہوں گی. ناٹ ایٹ آل. وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور وہ کبھی اللہ تمہیں اس بات کا حکم نہیں دے گا, نہ اللہ کا نیک بندہ, کہ تم فرشتوں کو اور پیغمبروں کو رب مان لو اللہ کے ساتھ. یہ ہو ہی نہیں سکتا. کیا اللہ تعالیٰ یا اس کا پیغمبر تمہیں کفر کی طرف بلائیں گے اس کے بعد کہ تم اسلام لا چکے ہو؟ یعنی انبیاء کرام کی رسپیکٹ کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انبیاء اپنی عبادت کروانا شروع کر دیں. مجھے بتائیں, قرآن جب نبیوں کو اس طرح ڈسکس کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ بزرگ, بابے, بابیاں کسی کھاتے ہی نہیں. وہ تو ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے ان کا نام بھی لینا اور ان کو بھی ڈسکشن کرنا کہ یہ بھی کوئی کسی لیول پہ ہے. جب پیغمبر ڈسکس اس طرح ہو رہے ہیں کہ وہ اللہ کے مقابلے پہ یہ نہیں کریں گے, اور آپ کیا کہتے ہیں جی اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے گا, اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. وہ کون سے اللہ والے ہیں جی؟ وہ اللہ سے ملا رہے ہیں. وہ اللہ والے وہ اللہ سے ملا رہے ہوتے ہیں جو لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑتے ہیں, اپنے ساتھ نہیں جوڑتے. اپنے ساتھ جوڑنے والے کون ہیں؟ جو کہتے ہیں جی پہلے پیر میں فنا ہو, فنا فی شیخ, پھر فنا پھر رسول, پھر فنا فی اللہ. تو فنا فی رسول فنا فی اللہ تک تو پہنچنا نہیں. شیخ جی تو فنا ہونا ہے, شیخ نے تہاڈا مال بھی لے لینا ہے, عزت بھی لے لینی ہے, جدوں انہیں چاہنا ہے تہاڈے نال کام بھی پا دینا. دین ان چیزوں کا نام نہیں ہے. دین پیغمبروں کی اتباع کا نام ہے, اور عبادت اور توحید کا جو سینسٹیو ایشو ہے اس معاملے میں اللہ کے ساتھ اللہ نے کہا ہے کہ پیغمبر اور کسی فرشتے کا بھی بالکل کوئی ذکر نہیں ہے, وہ اس کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے. اور اللہ تعالیٰ سٹارٹ اس لیے کہ کسی بشر کی تو یہ حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرنا شروع کر دے. یہاں پہ میں ایک کراس ریفرنس کے طور پہ مجھے آیات ضمناً یاد آ گئی. سورہ, اگر آپ نساء کے بالکل اینڈ پہ چلے جائیں نا, تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے ڈسکشن کی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. 173 ہے جی سورۃ النساء کی. پہلے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فل تعریف ہوئی ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا کلمہ بنایا ہے, وہ روح اللہ ہے, ان کی پیدائش معجزانہ ہے, ان کو اللہ نے بڑے بڑے معجزات دیے, ان کی یہ شان, ان کی یہ شان, ان کی یہ شان. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھنا دین میں غلو نہیں کرنا, اور کرتے کرتے پھر 173 آنورڈ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عیسیٰ مسیح کبھی بھی اس بات کے اوپر شرمندہ نہیں ہوں گے کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہیں. یہ ان کے فخر کی بات ہے. یہاں آپ کسی مولوی کو, کسی پیر کو کہنا آپ اللہ کے بندے ہیں, اور آپ لکھا ہو نا کہیں پہ ان کا اشتہار ہونا, تو آپ اس کے ساتھ نہ لکھیں حضرت فلاں فلاں جو دمیں ہیں, لکھیں اللہ کا بندہ اور آگے اس کا نام لکھتے ہیں.
تو دیکھیں اس کو کیسے چڑ چڑتی ہے. وہ کہے گا بھائی آپ لکھو شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا استاذ العلماء یادگار اسلاف, یعنی جتنا وڈا فراڈ ایک کر رہے نا اسلاف اس تو وڈا کر دے سنے تھے. ظاہر ہے یہی مطلب ہے نا. اس کی بجائے آپ لکھا ہو اللہ کا بندہ, آگے مولوی کے ساتھ مولانا بھی نہ لکھا ہو, تو آپ دیکھیں وہ جناب وہ اشتہار کے اوپر اگر نمایاں جگہ پہ نام نہ ہو یا سائز ان سے جس کو وہ اپنے سے چھوٹا سمجھ رہے ہیں اس کا نام بڑا لکھا گیا اور ان کا چھوٹا, جناب ریجیکٹ کر دیتے ہیں اشتہار کو, وہ آنے سے انکار کر دیتے ہیں. سب کچھ دنیا کے لیے کر رہے ہوتے ہیں نا. اور اللہ فرما رہا ہے عیسیٰ جس جیسا کوئی پیغمبر ہی نہیں ہے معجزات کے اعتبار سے, جن کی پیدائش معجزانہ, آسمانوں پہ اٹھایا جانا معجزانہ, اور بے قیامت میں واحد بندہ ہے جس نے واپس آنا ہے معجزانہ, اور معجزے بھی معجزانہ, مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے اذن سے, کوڑی کو شفا دینا اللہ کے اذن سے, مٹی کی مورت میں پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا اللہ کے اذن سے. سر اتنے بڑے معجزات کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں عیسیٰ کبھی آر محسوس نہیں کریں گے, کبھی ان کو شرمندگی نہیں ہوگی کہ وہ اللہ کے بندے ہیں, نہ کسی مقرب فرشتے کے. یعنی مقرب فرشتے کون ہیں؟ وہ چار, جبرائیل, میکائیل, اسرافیل اور ملک الموت جسے اسرائیل بھی کہتے ہیں. وہ بھی کبھی جرت نہیں کریں گے کہ ان کو اگر اللہ کا بندہ کہا جائے تو وہ شرمندگی محسوس کریں. ان کو تو کہنا چاہیے جناب سارے فرشتوں کا سردار. جرت ہی نہیں ان کی بھی. جو کوئی بھی آر محسوس کرے گا ہمارا بندہ کہلانے کا, ہماری عبادت سے آر محسوس کرے گا اور تکبر کرے گا, ایسے سب لوگوں کو ہم قیامت والے دن جمع کریں گے. تو جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور نیک اعمال کیے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا اور اپنے فضل سے زیادہ ہی دے دے گا. اور جو کوئی آر دنیا میں محسوس کرتے رہے اور تکبر کرتے رہے تو ہم انہیں عذاب دیں گے. یار اندازہ کریں ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ عیسیٰ ابن مریم اور مقرب فرشتوں کا. لیکن یہ سمجھانے کے لیے محال ہے کہ اگر وہ یہ کریں گے تو چونکہ انہوں نے نہیں کیا تو اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ چاہے تو عیسیٰ کو بھی دوزخ میں پھینک دے. نہیں, نعوذ باللہ, ایسے نہیں جملہ بولا جا سکتا. ہاں یہ بولا جا سکتا ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا پیغمبر, کوئی بڑے سے بڑا فرشتہ بھی اگر اپنی عبادت کرواتا تو اللہ اسے دوزخ میں ڈال دیتا. لیکن چونکہ یہ ہوا ہی نہیں ہے, اور یہ اسے کہتے ہیں تعلیق بالمحال. یہ اللہ نے اپنے بارے میں بھی بیان کیا ہے, قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین. اے نبی تم فرماؤ کہ بالفرض اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا نا تو سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا. یہ آگے ہو جائے, یہ جگہ ہے کافی آگے, آپ بھی آگے پیچھے سے, کہ بالفرض اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اس کی پہلے عبادت کر رہا ہوتا. اب اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے؟ نہیں, سمجھانے کے لیے. وہ تو لم یلد ولم یولد ہے,